السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں RN نیوز۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں ایک ادبی بیٹھک میں جو کہ میاں محمد بخش صاحب کے حوالے سے ادھر ایک بیٹھک کا انتظام کیا گیا ہے، اور ان کا جو کہنا ہے کہ یہ تقریباً ہر آئے روز ہر ہفتے بعد اس کا ہم ایک سیشن کیا کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس ٹرسٹ کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، اس ٹرسٹ کا مقصد کیا ہے، کچھ بتائیں اس بارے میں۔ بیسیکلی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے صوفی شاعر ہیں۔ ان کا جو پیغام ہے اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ ٹرسٹ بنی۔ 2005 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ چودھری مشتاق حسین برگٹ SSP ریٹائرڈ، انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی۔ تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک جو گرلز ہائی اسکول ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور ساتھ ہی ایک 120 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اور 2008 سے آنورڈ اس میں OPD، اور پھر اس کے بعد 2017 سے ایک فل فلیج ہاسپٹل ان پیشنٹ، جس میں ریڈیالوجی، پیتھالوجی لیب اور ایمبولینس کے ساتھ ایک فل فلیج ہاسپٹل جو ہے وہ آج بھی آپریشنل ہے، اور یہ جیلم میں موجود ہے۔ چونکہ میاں صاحب جو ہے ان کا تعلق جیلم اور میرپور کے علاقے سے ہے، تو ہم لوگ خود بھی جیلم سے ہیں، اور وہاں پہ ہی اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہیں پہ یہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹرسٹ کا ہی آفس ہے یہاں پہ لاہور میں، دیال سنگھ مینشن پہ۔ اور اس میں ہم جو پنجابی کی صوفی پوئٹری ہے اس کو کافی جو ہے بینگ پنجابی، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور ان کی جو پاپولیشن ہے ان کی 4 سے 5 ملین ہے، لیکن ان کی اپنی لینگویج ہے، اپنی پہچان ہے۔ لیکن سم ہاؤ ہمارا جو پنجابی لینگویج ہے اور پنجابی ورثہ جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہم نے سب نے مل کے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا یہ اسٹیپ ہے جس میں ہم نے ادبی بیٹھک، سیف الملوک بیٹھک ہے بیسیکلی، اس کا انعقاد کرنا شروع کیا، اور یہ فرسٹ اس کا اسٹیپ ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو پروفیسر سعید صاحب جو ہیں اس میں آج ہمارے اسپیکر ہیں یہاں پہ، ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے۔ میاں صاحب کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے اوپر تھارولی ان کو نہ صرف انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ جہاں جہاں اس میں کہیں کریکشن ہے، لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے کریکٹ کیا ہے۔ انڈیا سے UK سے جا کے جو اوریجنل ورژن ہے میاں محمد بخش ٹرسٹ، میاں محمد بخش کے کلام کے، وہ انہوں نے نکلوا کے تو ان کو دیکھا، اور الحمدللہ یہ کہ ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب فار میاں صاحب کا جو کلام ہے اس کے اوپر۔ تو ہم آج اس کی جو فرسٹ ادبی بیٹھک ہے، سیف الملوک بیٹھک ہے، اس کا ایک بڑا اچھا یہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ریگولرلی ہم اس کے اوپر سٹنگ کریں گے۔ انیشلی پلان یہی ہے کہ جمعرات، ایک جو ہمارے یہاں ریلیجیسلی بھی اور جو صوفی ازم ہے اس میں جمعرات کا ایک بڑی امپارٹنس ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ہر منتھ کی پہلی جو تھرسڈے ہے یا جمعرات ہے اس دن جو ہے ہم اس کا انعقاد کیا کریں گے۔ اور اب سب کو انویٹیشن ہے کہ آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ دیال سنگھ مینشن لاہور مال روڈ کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں، تو فرسٹ تھرسڈے آف ایوری منتھ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعید احمد صاحب، جو کہ میاں محمد بخش صاحب کے نام کی جو ایک ادبی بیٹھک شروع کی گئی ہے اس کے یہ لاڑا ہیں، اس کے دولہا ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اب جو بھی نشست ہوگی اس کی صدارت پروفیسر سعید احمد صاحب ہی کریں گے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب کے جو کلام ہیں نو ڈاؤٹ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، انہوں نے کیا کچھ کیا یا کیا کچھ کرنا چاہتے تھے، اس تمام کے متعلق یہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ تو انہی سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، آگے کیا کرنے جا رہا ہے یہ محمد بخش صاحب کا جو ٹرسٹ اوپن ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے، ہاسپٹل کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور جو یہ ادبی بیٹھک کا جو آپ نے جو انعقاد کیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام پہ، یہ جیلم میں دنیالہ کے ہمارے مشتاق برگٹ صاحب نے یہ انہوں نے بنایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ جو آپ کا جو نام ہے اور آپ کا جو کام ہے اصل میں میاں محمد بخش صاحب کا،
اس کو لوگوں تک یعنی کس طریقے سے ہم زندہ رکھا جائے ہمیشہ کے لیے. تو یہ ایک انہوں نے کاوش کی. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کوئی ایسا کرنا پڑتا ہے، چاہے صحت کا ہو، ہیلتھ کا ہو، چاہے ایجوکیشن کا ہو، چاہے اور سماجی خدمت ہو، تو وہ خیر والے کاموں میں پھر یہ جو صحت ہے، ہاسپٹل جو دکھی انسان ہے ان کے لیے اسپتال کھولنے سے اچھا میں سمجھتا ہوں کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے بڑا کام کیا کہ اسکول ایک بچیوں کا، خاص کر ہمارے ہاں بچیوں کی ایجوکیشن پہ بعض لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو انہوں نے بچیوں کا اسکول، یہ 2 کام. اب تیسری بات، ان کے بیٹے خود تو وہ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے لیکن ان کے جو بیٹے ہیں خرم، مشتاق، اب انہوں نے یہ ایک ذمہ داری لی کہ ہم میاں صاحب کی بیٹھک، سیف ملوک کی ایک بیٹھک جو ہے نا وہ لاہور میں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انہی کا آئیڈیا تھا. میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، لوک پور صاحب میں میری وہاں پر ایک سیٹ اپ ہے چھوٹا سا، تو میں ہر مہینے 1-2 دن 3 دن کے لیے لاہور آ جایا کروں گا، یہ میری سیوا ہوگی انشاءاللہ. اور ہم یہ جو کتابیں، ویسے تو 18 کتابیں میاں صاحب کی، 17 کتابیں ان کی پنجابی زبان میں ہیں، ایک کتاب ان کی جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور جو 17 کتابیں پنجابی والی ہیں ان میں جو سب سے نمایاں کتاب ہے، دا موسٹ فیمس، وہ دیٹ از سیف الملوک. تو سیف الملوک کتاب کو انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے یہاں سے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ لے کر، خواہش ویسے میری تو یہ ہے ذاتی طور پر کہ اس کو ہم الف سے سٹارٹ کریں، رحمت می پا خدایا، اور وہاں سے سٹارٹ کر کے آگے 9249 شعر ہیں، وہ 9249 جو اشعار ہیں، اور آخر میں مرشدہ احسان میرے تسار لے محتاجاں، تو وہاں تک ہم اس کو لے جائیں. سر میاں محمد بخش صاحب کا جو کلام ہے، کے ساتھ جو حضرت کا جو کلام ہے، وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کو ایک دم سے سمجھ نہیں آتا، یوں سر پہ سے گزر جاتی ہے لوگوں کی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ جو اتر گئی اور آپ نے کر دی، تو اس کو کیسے گائیڈ کیا جائے گا، اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ سوال اتنا وہ آسان نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پنجاب دنیا میں ایک ایسا، خاص کر ہمارا پنجاب جو مسلم پنجاب ہے، پنجاب کی ڈویژن زبان کے لحاظ سے تو ایک ہی زبان تھی یہ. پھر اس کو انگریز آیا یہاں پر، فرنگی، اس انگریز نے آ کر یہاں پر کیا کیا کہ اس پنجاب کے 3 ٹوٹے کیے مذہب کے لحاظ سے. تو پہلے یہاں پر اس نے آ کر شروع کیا آریہ سماج اسکول جو ہندوؤں کے لیے، پھر سکھوں کے لیے انہوں نے شروع کیے خالصہ کالج، خالصہ اسکول، وہ سکھوں کے لیے. پھر یہاں پر انجمن حمایت اسلام اردو کے اسکول شروع کیے پنجاب میں مسلمانوں کے لیے. تو دیکھا جائے تو انگریز نے آ کر اپنی جو اس کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، جس سے وہ دنیا پوری کو قبضہ کر رہا ہے، کیپچر کر رہا ہے دنیا پوری کو، تو اس کے لیے پھر اس نے رائے ہموار یہاں پر کی، اس نے یہاں پر اپنی بساط بچھائی. اس بساط میں جو اس کی ڈویژن ہے ایک پوری قوم کی، اس کو ڈیوائڈ کرنا مذہب کی بنیاد پر، یہ اس کا پہلا ٹیچہ تھا، پہلا اس کا ٹارگٹ تھا. انفارچونیٹلی اس میں وہ کامیاب رہا، اور پنجاب جو ہے مذہب کی بنیاد پہ ڈیوائڈ ہوا. 47 میں جو جبر، جو ظلم، جو انتہا اس پنجاب کے اندر ہوئی، اس کی نہ ہسٹری میں کہیں مثال ملتی ہے، نہ اللہ کرے ایسا کہیں دوبارہ ایسا ہو جو پنجاب میں ہوا، کہ پنجاب میں بسنے والے لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹیں، قبضے کیے. پاکستان بننے کے بعد یہاں پر جو سب سے بڑی، انفارچونیٹلی جو یہاں پر ایک دوڑ لگی تھی، وہ دوڑ قبضہ کی تھی. پراپرٹیوں میں جو ہندو سکھ جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے ان کی پراپرٹیوں پہ قبضے. تو وہ جو لسٹ ہے اس ملک کی بنیادوں میں ایک بہت بڑا ایک ستم یہ ہوا کہ اس کے اندر مال غنیمت کا جو کنسیپٹ ہے، لوگوں کا مال جو یہاں پہ لوگ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کی پراپرٹی پہ قبضے شروع ہو گئے، اور غلط قسم کے کلیم جو ہے وہ داخل کیے گئے، اور کلیم کرنے والوں میں کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انفارچونیٹلی. تو وہ جو بنیاد اس کی اتنی خوفناک ہے، اب اس میں بنیاد میں نفرت رکھی انہوں نے سکھوں کے خلاف، کہ یہ اچھا پنجابی کو سکھوں کی زبان کہہ کر، ہندوؤں کو ہندی کی زبان ہندوؤں کی کہہ کر، اور پنجابی مسلمانوں کو انہوں نے لگا دیا کہ اردو تمہاری زبان ہے بس. اب اس سے یہ ہوا کہ اتنی بڑی یہ ناانصافی پنجاب کے ساتھ ہوئی. یہ ناانصافی نہ پٹھانوں کے ساتھ ہوئی، پٹھان جو ہے وہ پشتو بولتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جو پٹھان نانا اور دادا ہے وہ اپنے پوتروں اور دوتروں کے ساتھ وہ پشتو میں بات کر رہا ہے. اگا وائی ماں سارا خبر تھا سو پختوں کے وائی. یہ پنجابی ایک نانا دادا نہیں کہہ پا رہا میں اپنے پوتوں سے، دوتوں سے، بیٹیوں کے بچوں سے، وہ میں نہیں گل پا رہا انہوں نے پنجابی سے، وہ میرا منہ دیکھتے رہتے آگے سے، نانا وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ جو بیریئر کھڑا کیا ہے، اتنا بڑا بیریئر، اور خاص کر جو پنجاب کے اندر ظلم کیا ہے انہوں نے، کہ نسل در نسل ہماری 7 نسلیں پنجابی مسلمانوں کے برباد کر دی ہیں.
تہس نہس کر کے رکھ دی ہیں. سر معذرت کے ساتھ اب جب بات نکلی ہے تو میں سوچتا ہوں میں پہلے بتا رہا ہوں پنجابی لینگویج میں بتا رہا ہوں کہ یہ زبان جب نہیں پڑھائی جائے گی تو یہ کہاں سے سمجھ آئے گی. میں بات ادھر لے کے آ رہا تھا کہ اتنا بڑا قہر ہوا ہے پنجاب کے اندر کہ زبان ہی ہم سے چھین لی ہے. ہم آسان سے لفظ ہم کہتے ہیں مجھ کہتے ہیں مونچھ پڑھو, ہم کہتے ہیں اٹ کہتے ہیں اینٹ پڑھو, ہم کہتے ہیں سپ کہتے ہیں سام پڑھو. یار سپ تسی باہروں آئے سی, تسی سپ کہہ لیندے, اٹ کہہ لیندے, آسان کم سی مجھ کہہ لیندے. مجھ کہنے نال کی مجھ خراب ہو جاتی بندہ پیچھے. سو انہوں نے لوکل زبان نو رسپیکٹ نہیں دیتی. وین یو ڈونٹ گیو رسپیکٹ ٹو دا لوکل لینگویج, تسی آپ نے جب لوگوں کوئی زبان, اس کا مطلب ہے یو ڈونٹ رسپیکٹ پیپل آف پنجاب, یو ڈونٹ رسپیکٹ پنجاب اٹ سیلف, یو ڈونٹ رسپیکٹ ایون بابا فرید, بلے شاہ, وارث شاہ. آپ نے جب زبان کو نگیٹ کیا ہے, زبان کو آپ نے اسکولوں میں نہیں پڑھایا, اس کا مطلب ہے آپ نے بلے شاہ کو نہیں پڑھایا, وارث شاہ کو نہیں پڑھایا, میاں محمد بخش کو نہیں پڑھایا, آپ نے پیر میر علی شاہ کو نہیں پڑھایا, خواجہ غلام فرید کو نہیں پڑھایا آپ نے. تو وہ جو انہوں نے پڑھانا تھا ہمارے بچوں کو وہ نہیں پڑھا سکے انفارچونیٹلی, اور اس سے لاس بڑا ہو گیا ہے. اب لاس کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ نفسانی خواہشات کی ماری ہوئی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے, یا گند جو سوسائٹی کے اندر معاشی سماجی ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہوئے, دن دن بڑھ رہے ہیں. ان کو روکنا تھا کسی نے نا. جب بابا جی فرید یہ کہتے ہیں رکھی سکھی کھائی کے ٹھنڈا پانی پی, فریدا ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی. اب اس دو مصروں کے اندر پورا کا پورا جو سماجی نظام ہے, معاشی نظام ہے, آج کے اندر چھپا ہوا ہے کہ رکھی سکھی کھاؤ, بٹ کڑھائیاں, شلواری کڑھائیاں, یہ چھوڑو ان کو. ٹرسٹ کے سینئر ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اعجاز حسین صاحب, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ٹرسٹ کیا کرنے جا رہی ہے, لوگوں کو اس سے کیا کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ میاں محمد بخش ٹرسٹ چودھری مشتاق برگر صاحب نے جو بنایا ہے, یہ ایک ایسا تحفہ ہے جہلم کی عوام کے لیے جو نہ پہلے کسی نے دیا ہے نہ ہی کوئی دے سکے گا. اور یہ جو بیٹھک ابھی, خیر میاں محمد بخش ٹرسٹ کے جو کام ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, اور جو سپورٹ یہ دے رہے ہیں پوری عوام کو, اور دیہات میں جہاں پہ کوئی بھی سروس اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ وہ ایسی سروسز دے رہے ہیں جو کہ ناقابل یقین ہے. یہ جو بیٹھک اب ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اس کا مقصد یہ تو میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس سے اگر ساری دنیا بھی فیض اٹھانا چاہے تو بھی یہ ختم نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا کلام ہے. تو آہستہ یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ لینگویج کے حساب سے بھی, اور تعلیم کے حساب سے بھی, اور علم کے حساب سے بھی یہ بہت بینیفیشل ہوگا ینگسٹرز کے لیے, اور جن کے پاس اس کلام کی پہنچ نہیں ہے ان تک بھی انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ خرم برگر صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے. اس طرح کے اور سٹیپ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا سٹیپ ہے, اور انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو.